جب تک امام کی معرفت نہ ہو جائے نہ نبی کی معرفت ہوگی نہ خدا کی معرفت ہوگی. پہلے درجے پہ رکھا امام کی معرفت کو، اس لیے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مرے اور اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو، جاہلیت کی موت مرتا ہے. کہ امام کو ماننا نہیں ہے، پہچان کر ماننا ہے. جو متوجہ ہو گئے ان کا میں شکر گزار ہوں. نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو ہے. امام کو صرف ماننا نہیں ہے، پہچان کر ماننا ہے. پہلے پہچانا جائے پھر مانا جائے. ماننے والے تو بہت ہیں، پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا ماننے والے تو بہت ہیں، سبھی ایسے ہیں جو امام کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی امام کو سبھی مانتے ہیں، اور وہ مسلک وہ فرقے اسی امام کے نام سے منسوب ہو گئے کہ یہ فلاں کے فقہ پہ عمل کرتا ہے، یہ فلاں کے فقہ پہ عمل کرتا ہے، یہ فلاں کے فقہ پہ عمل کرتا ہے. اماموں کو تو سب نے مانا، لیکن جب امامیہ کہا جاتا ہے تو علی والوں کے علاوہ کوئی اور ذہن میں نہیں آتا. ہم نے مانا تو علی ابن ابی طالب کو امام مانا، 40 سال کے بعد آنے والوں کو امام نہیں مانا. علی کو امام مانا جو پہلے دن سے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہی دنیا کو بتا رہے امام مانو، لیکن ماننے سے پہلے چیک کرو امام کیسا ہونا چاہیے. ہم نے اس علی کو امام مانا ہے جو فرش پہ بھی امام ہے، عرش پہ بھی امام ہے، کوثر پہ بھی امام ہے، تسنیم پہ بھی امام ہے، سلسبیل پہ بھی امام ہے، جنت میں بھی امام ہے، برزخ میں بھی امام ہے، دنیا میں بھی امام ہے، آخرت میں بھی امام ہے، شجر پہ بھی امام ہے، حجر پہ بھی امام ہے، بشر پہ بھی امام ہے، قمر پہ بھی امام ہے. کیونکہ دنیا کا بنایا ہوا امام صرف گلیوں اور محلوں کا امام ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ امام بنائے وہ عالمین پہ حکومت کرتا ہے. کبھی اشارے سے سورج کو پلٹا دے گا، کبھی ستارہ دروازے پہ چلائے گا، کبھی کعبے میں نبی کے شانوں پہ نظر آئے گا، کبھی غدیر میں نبی کے ہاتھ